الرحمن الرحیم وَأَصْبَحُوا فُؤَادَ أُمِّ موسیٰ، ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو تھام لیا۔ تمام پروردگار کی تعریفیں ہیں کہ اس نے انبیاء علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا اور ان کی ماں کا تذکرہ قرآن میں دیا، جو ہمارے لیے عبرت ہے۔ جس طرح سے ہم جناب ہاجرہ کے بیٹے جناب اسماعیل کی قربانی جناب اسماعیل کے قربانی کے وقت دمبا آ گیا تھا، یعنی اللہ نے اس کو ایک عظیم قربانی کے لیے ٹال دیا تھا، یعنی کہ جناب ہاجرہ کا بیٹا، وہ بیٹا کہ جس کے صلب میں شاہدہ معصومین علیہ السلام کے انوار تھے۔ قرآن نے یہی چیز کی، جب ہے نا کسی عظیم انسان کی جب بات ہوتی ہے تو ادنا سے شروع ہوتی ہے اور عظمت تک پہنچتی ہے۔ انسان پہلی سیڑھی چڑھتا ہے تو آخری سیڑھی تک جا سکتا ہے۔ تو قرآن کی تفسیروں میں کہا گیا ہے نا کہ اس کے 70 باطن ہیں، تو قرآن کی تفسیر اسی لیے ہم لوگ سوائے اہل بیت علیہ السلام کے نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن نے سب جانتے ہیں کہ وحی صرف اور صرف نبیوں پر نازل ہوتی ہے، اور وحی کے 3 طریقے ہیں۔ ایک وحی وہ ہوتی ہے کہ جو ملک کہتا ہے تو نبی سنتا ہے، ایک وحی وہ ہوتی ہے جو خواب میں دکھائی دیتی ہے۔ تو عام انسانوں کے خواب اور ہوتے ہیں اور عظیم انسانوں کے خواب اور ہوتے ہیں۔ پھر تیسری چیز ہوتی ہے الہام، یعنی اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ تو اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم قرآن کی تفسیریں اگر غور کریں اس کے اوپر، تو یہ آیت سورہ قصص میں یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو تھام لیا۔ یعنی یہ کیا کہہ رہا ہے پروردگار کہ جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ہم فرعون کا زمانہ ہے اور نجومیوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے بچہ ہوگا جو تمہارے تخت کو الٹ دے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی اور آل محمد کی بہت زیادہ مشابہت ہے، اور قرآن میں بہت زیادہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں۔ تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، اور ایسے وقت میں ہوئے ہیں کہ جس وقت فرعون لڑکوں کو کاٹ دے رہا ہے، قتل کر دے رہا ہے، حاملہ کے حمل کو گرا دے رہا ہے، مگر اللہ کو جس کو لانا ہے دنیا میں، اللہ اس کو لے کر آیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ جناب موسیٰ بھائی ماں ہیں، مادر موسیٰ گلے سے لگائے ہیں، سینے سے لگائے ہیں، دودھ پلا رہی ہیں کہ اب یہاں پر پروردگار کہہ رہا ہے بچے کو صندوق میں ڈال کے پانی میں بہا دوں، ہم تم کو بہت جلد جو ہے تو اس سے ملا دیں گے، تم غم نہ کرو، اپنے دل کو تھام لینا۔ تو اب یہاں پر یہ بات ہے کہ وحی تو صرف نبیوں پر آتی ہے، تو ان 3 میں سے کوئی نہ کوئی ایک وحی کا ذریعہ ہوگا کہ جو فخر وحی ہیں، یعنی مرد نہیں ہے مادر موسیٰ علیہ السلام کی ماں مرد نہیں ہے، مگر یہاں پر ہم نے ان کے دل کو تھام لیا، تو ضرور ہے کہ پروردگار نے ان کے دل میں الہام کیا ہوگا، ان کے دل میں ڈال دیا ہوگا کہ تم ڈالو، حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ جب ایسے عالم میں تمہارا حمل ظاہر نہیں ہوا، تو ایسے عالم میں جب تمہارے گھر میں جاسوس عورتیں دایا گھوم رہی ہیں اور ولادت نہیں پتہ چلی، تو میں اس کو دشمن کے گھر ہی پالوں گا اور بہت جلدی تم کو بلا لوں گا اور تم ہی اس کی پرورش کرو گی۔ تو یہاں پر ہم لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ مادر موسیٰ کو الہام ہوا تھا۔ ایک یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں، پھر دوسرے یعنی کہ یہاں کے اوپر پروردگار چاہتا ہے کہ مادر موسیٰ ماں کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں یقین کی منزل پر آ جائے۔ ہم لوگوں کو جب ہم کربلا کی تاریخ دیکھیں، کہ ہم لوگوں کو اس میں گہرائی میں اگر ہم سمجھیں تو وجہ کیا ہے، جناب علی اصغر فاتح کربلا ہے، کوئی تیر نہیں، کوئی کمان نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی نیزہ نہیں۔ تو یہاں کے اوپر ہم لوگ جس طرح سے ذبح عظیم
امام حسین علیہ السلام ہیں، تو جناب امام حسین علیہ السلام کی حجت کو تمام کرنے والے جناب علی اصغر، یعنی بہت عظیم مرتبہ ہے۔ تو اگر ہم تفسیر سے لے کے چلتے ہیں تو دوسری چیز جناب مریم جس وقت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے جھولے میں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے کی ماں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا اس سے پوچھو، کہا یہ بچہ پیدا ہونے والا جواب دے سکتا ہے؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، شریعت دی ہے۔ اب یہاں کے اوپر جب بچہ 2 دن کا 1 دن کا بچہ جب بول سکتا ہے تو جناب مریم کو کس نے کہا تھا کہ یہ اشارہ کرو جھولے کی طرف؟ حالانکہ جناب مریم محراب عبادت میں ہے، مصلی پہ ہیں، ملک آتا ہے کہتا ہے مریم اللہ تم کو ایک بیٹا دے گا۔ کیسے دے گا بیٹا؟ میں نے تو کسی مرد کو دیکھا بھی نہیں ہے، کوئی مرد سے بات بھی نہیں کی ہے، کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر تو بات ہوئی، مگر جو اللہ نے دل میں کیا کیا ان کے الہام کہ اشارہ کرو، اب تم کوئی بات نہیں کرو گی۔ 3 دن جناب مریم بات نہیں کی۔ تیسری جو ماں ہے جناب حاجرہ، جناب حاجرہ اگر ہم دیکھیں کہ صحرا میں لق و دق صحرا ہے، اور جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ کو چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام گئے، تو انہوں نے اتنا ہی پوچھا تھا کہ آگے اتنا سا پانی ہے اور کھانا، یہ اگر پانی ختم ہو جائے تو میں کیا کروں گی؟ صحرا ہے، عرب کا وہ صحرا، وہاں کے اوپر کوئی چشمہ نہیں تھا، وہاں کوئی جب پانی نہیں ہوتا ہے تو وہاں پرندے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ جب پرندے آئیں گے نا تو قافلے پرندہ دیکھ کے آتے ہیں کہ یہاں پانی ہوگا اس لیے جو ہے تو پرندے ہیں، پھر قافلے آ کے وہاں ٹھہرتے ہیں۔ تو جناب حاجرہ کو لق و دق صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام سے اتنا ہی پوچھا تھا کہ پانی ختم ہو جائے تو میں کیا کروں؟ تو جناب ابراہیم نے صفا اور مروہ کی طرف اشارہ کیا تھا، یہاں جانا یا یہاں جانا۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ جب جناب اسماعیل پانی کے لیے تڑپنے لگے پیاس سے، دھوپ تیز ہوئی، تو اب اشارہ جناب ابراہیم نے صفا کی طرف کیا تھا، تو صفا کی طرف دوڑ کے گئی، وہاں نہیں دکھائی دیا تو مروہ کی طرف، یعنی جو ریت تھی وہ جب دھوپ پڑتی تھی تو ریت پہ جب دھوپ پڑتی تو ایسا لگتا ہے دریا ہے، تو وہ ادھر دوڑی ہے ادھر دوڑی۔ دیکھیں بہت 70 میٹر کا صفا سے مروہ کا ہی فاصلہ ہے، اور جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارے پیر نہیں آگے بڑھتے ہیں، اس عالم میں اکیلے تنہا ہے بچے کو چھوڑ کے اور دوڑ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ گئی نہیں ملا، پھر واپس آئیں، تو ظاہر سی بات ہے سوال یہ ہے کہ جب تم نے حاجرہ دیکھ لیا جب پانی نہیں تو ادھر جاؤ، کہا نہیں، میرے شوہر نے جہاں کہا ہے میں وہیں جاؤں گی۔ جب 7ویں چکر پہ پہنچی تو یقیناً اللہ نے الہام کیا ہوگا کہ حاجرہ گھبراؤ نہیں، تمہارا بچہ پیاسا نہیں رہے گا، پانی سے سیراب ہوگا۔ جب ان کے دل میں الہام ہوا ہوگا تو 7 چکر پورا کر کے جیسے ہی آئیں، اب کیا دیکھا انہوں نے؟ جناب اسماعیل کی جو ایڑیاں جہاں پہ پڑ رہی تھیں ان ایڑیوں سے جو ہے تو چشمہ ظاہر ہو گیا۔ اس وقت جناب حاجرہ نے دیکھیں دماغ، دیکھیں نبی کی ماں ہے، ہم جیسے ہوتے تو بس جلدی چلو میں پانی آنے لے کے کر لیتے، انہوں نے فوراً پانی مٹی اکٹھا کی، کنارے گڑھا بنا دیا، پانی اس میں بھر گیا۔ ادھر پانی کا بھرنا تھا کہ ادھر پرندوں نہ آنا شروع، ادھر پرندے آئے قافلہ آ گیا۔ یعنی دیکھیں حکمت یہاں پہ، الہام ان کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ حاجرہ گھبراؤ نہیں، تمہارا بچہ پیاسا نہیں جائے گا۔ جب یہ 3 ماں نبی کی مائیں اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا تو جو حقیقی ولی ہے اس کی ماں کو دیکھیں کہ جو یقین کی منزل پر، جو سب سے سخت امتحان، جب فاطمہ بنت اسد آئی ہیں اور اس وقت آئی ہیں کہ اب بالکل آخری وقت ہے کہ اب بچہ ہونے والا ہے، روز جناب فاطمہ بنت اسد کا یہ معمول تھا، کعبے میں آ کے دعائیں کرتی تھیں، تو انہوں نے جب آ کے دروازے کے پاس نہیں انہوں نے دعا کی، دیکھیں ان کو رکن یمانی کی طرف کس نے بھیجا ہوگا، کون تھا؟ تو یقیناً ان کو بھی تو الہام ہی ہوا ہوگا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہوگا فاطمہ اس جگہ جانا۔
اچھا، جس وقت جو لوگ کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے سارے تھے، کفار بھی تھے اور مومن بھی تھے، اس وقت جناب ابو طالب نہیں تھے، مگر جناب فاطمہ بنت اسد کا مقام بہت ہی بلند ہے، کیونکہ آپ ہاشمی گھرانے کی ہیں، جناب مطلب کی پوتی ہیں، جیسے جناب مطلب کے پوتے جناب ابو طالب ہیں، تو جناب عبد المطلب کے بھائی ہیں جناب اسد، جن کی بیٹی ہیں۔ تو اب جس وقت وہ آ کے انہوں نے دعا کی کہ پروردگارہ جو میرے شکم میں ہے اس بچے کی قسم کہ میں جتنی چیزیں تو نے رسول اللہ پہ نازل کی ہیں میں سب پر ایمان رکھتی ہوں، میرے اس حمل میں آسانی کر۔ تو اب اس وقت دیوار جب شق ہوئی تو کہتے ہیں دیوار سلائڈنگ کی طرح ہٹی نہیں تھی، دیوار بہت بڑی گھڑ گھڑ آواز سے شق ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جیسی عورت ہوتی تو بہت پیچھے بھاگتی کہ دیوار گر رہی ہے، مگر یہاں جناب فاطمہ بنت اسد بہت آسانی سے اندر چلی گئیں، دروازہ دیوار پھر برابر ہو گئی۔ تو کس نے ان کے دل میں ڈالا کہ اندر رہو تم محفوظ رہو گی؟ اب جناب ابو طالب کے پاس لوگ آئے کہ فاطمہ اندر چلی گئی ہیں، ابو جہل نے توڑنا چاہا تالے کو، تالا نہیں ٹوٹتا، دیوار نہیں، بڑی پریشانی۔ دوسرا دن آ گیا، تیسرے دن رسول اللہ نے اپنی آبادوش پہ ڈالی۔ اب رسول اللہ آئے، رسول اللہ جب گئے ہیں تو دیکھا بازو میں بچہ ہے۔ اس وقت کہتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد سے کہ بچے کو مجھے دیے۔ کہا بچہ تو 3 دن ہو گئے، نہ آنکھیں کھولی ہے نہ دودھ پیا ہے۔ دیکھیں مرتبہ بتائیں، رسول اللہ نے کہا لائیے میرے ہاتھ میں دیجیے۔ ادھر مولائے کائنات ہاتھ میں آئے ہیں، ادھر رسول اللہ نے کہا کچھ سناؤ علی، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ کیوں؟ یہاں چاروں کتاب کے نام کیوں لیے؟ کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ نے مجھے انجیل دی ہے۔ اگر علی علیہ السلام کہتے کہ کیا سناؤں، قرآن سناؤں، تو مثل عیسیٰ ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی پوری کتابوں کا علم لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ کس کتاب سے سناؤں؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، مگر علی بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے علم دے کر بھیجا ہے۔ یقیناً کہا ہوگا کہ اب آپ اپنا اعلان نبوت کر دیجئے، اب میں آ گیا ہوں۔ رسول اللہ نے الحمدللہ فاطمہ بنت اسد پیچھے پیچھے ہیں، رسول اللہ کی گود میں مولا کائنات ہے۔ جس طرح سے رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر مولا کائنات گواہی ہے کافروں کے بھی سامنے، جب باہر بھی نکلے ہیں تو دروازے سے نہیں آئے ہیں۔ اب لوگوں نے تفسیر کی کہ علی علیہ السلام نے آنکھ اس لیے نہیں کھولی تھی کہ بتوں کا سامنا ہے، مگر جس وقت مولا کائنات کی ولادت ہوئی تھی سارے بت اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، تب ٹوٹ گئے تھے، تو پھر تو کوئی سوال ہی نہیں تھا دیکھنے کا، مگر یہاں بتا رہے ہیں کہ آنکھ کھولی ہے تو نبوت کو دیکھا ہے، گود آئی ہے تو رسالت کی گود میں پلے ہیں، یعنی علی علیہ السلام کے حسب اور نسب پر بھی کوئی شک نہیں کر سکتا ہے۔ علی علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے شہادت تک اللہ کے لیے ہے، جو انا للہ ہے ہم لوگ کہتے ہیں نا، یہ حقیقت میں امام کی تفسیر امام کے لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے، کعبے میں پیدا ہوئے، جا رہے ہیں تو مسجد میں سے کیسا مقام ہے کہ سجدے میں، حالت سجدہ میں۔ تو اب یہاں کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے، اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جتنی جنگیں لڑی، ہر جنگ میں علی علیہ السلام، خیبر میں نہیں آئے تھے نا مولا کائنات، کتنے دن لڑی گئی، کوئی کامیاب نہیں، مگر جب مولا کائنات آئے اس وقت خیبر کا قلعہ جو ہے تو فتح ہوا۔ یعنی ہر جگہ پر تو دیکھیں تدبر، دیکھیں امام کا، امام نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ اور دوسری چیز یہ تھی علی امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں میں
کہ نام علی تھا مگر شکل جو تھی وہ رسول اللہ کی تھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہاں پر ایک خواب کی تعبیر تھی کہ جو اپنی سب سے پیاری چیز ہے قربان کرو. تو جناب ابراہیم ماں کو بغیر بتائے رسی اور چھری لے کے چلے گئے. لیکن مگر اللہ نے اگر اس دن ایک لڑکا ذبح ہو جاتا نبی کا تو آج نسلیں ختم ہو گئی ہوتی. مگر اللہ نے کیا کہا، میں نے اس کو عظیم قربانی کے لیے چھوڑ دیا. وہ عظیم قربانی کیا تھی؟ کیونکہ ابھی اسلام مکمل نہیں ہوا تھا. ہر نبی کے بعد میں اسلام مکمل نہیں ہوا ہے، سند نہیں ملی ہے، آیا اکمل نہیں آئی ہے. رسول اللہ کی پوری زندگی ہو گئی، آیا اکمل نہیں آئی ہے. جس طرح سے رسول اللہ نے اپنے جانے سے پہلے جیسے کعبے سے لے کر آئے تھے، ہاتھوں پر بلند تھے، جانے کے وقت بھی رسول اللہ نے ان کو بلند کر کے لوگوں کے سامنے بتا دیا، من کنت مولا فہذا علی مولا. تو دیکھیں رسول اللہ کے ہر فعل میں حکمت پوشیدہ ہے. کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا ہے. جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں پلے اور جب فرعون کے سامنے آئے اس کو چھینک آئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے الحمدللہ کہا. اس وقت فرعون سمجھ گیا تھا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. تو عام بچے اور عام ماؤں میں فرق ہوتا ہے. عام مائیں جو ہوں گی تو جس طرح سے ہمارا ماحول عام لوگوں کی طرح ہے وہی ماحول رہے گا. مگر اگر ایک بادشاہ کی بیوی ہے اور بادشاہ کے بیٹے کو پالنا ہے تو وہ کس ماحول میں پالے گی؟ جو بادشاہی آداب ہیں وہ اس کو لے کے چلے گی. بادشاہی آداب کے حساب سے کہ کس طرح وزیروں سے بات کرنا ہے، کس طرح امیروں سے، کس طرح سے دوسرے بادشاہوں کے پاس جانا ہے، جو بادشاہی آداب ہے، کیسے جھک کے سلام کرنا ہے، کس طرح سے، وہ سارا ماحول ہوگا تبھی جا کے بچہ صحیح بادشاہی کی ولی عہدی پر آ سکتا ہے، ورنہ نہیں آ سکتا ہے. اب جس ماحول جس چیز کے لیے بچے کو پیدا کیا ہے، بچہ ہوا ہے، تو عظیم قربانی کے لیے بھی تو بہت تیاریاں ہوئی ہوں گی. عظیم قربانی کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ عظیم قربانی کون سی قربانی ہے؟ کہ ایسی قربانی ہے کہ جس کی سمجھ لیں کہ قیامت تک کے لیے نظیر نہیں ملے گی. اور امام حسین علیہ السلام نے اتنی دور اندیشی سے اپنے بیٹوں کا نام علی رکھا کہ جس طرح سے کوئی جنگ نہیں فتح ہو سکتی جب تک علی نہیں آئے گا. تو کربلا میں بتا دوں کہ جس جگہ کے اوپر بھی دشمن اگر یہ کہہ دے کہ حسین ہم سے لڑنے آئے تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا، مگر یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے لیے دشمن یہ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ مثل رسول حسین کے بیٹے موجود تھے. حسین تمہاری نظروں میں گنہگار معاذ اللہ، مگر شبیہ رسول کی شبیہ تو تمہارے سامنے تھی. تو یہ عظیم قربانی کے لیے جناب رباب کا تاریخ میں یہی ملتا ہے. دیکھیں یہ فخر موسیٰ ہیں جناب رباب، جیسے فخر مریم، فخر عیسیٰ اور فخر موسیٰ، مادر موسیٰ، فخر حاجرہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں. تو بس مثل جناب رباب ایسے ہی ہیں. امام حسین علیہ السلام سے جب عقد ہوا ہے تو جناب امام حسین کا ایک جملہ بتا رہا ہے کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب نہیں اس گھر میں سکون نہیں. اب تاریخ یہاں پر علی اصغر کا نام کیوں نہیں لیتی ہے؟ ہمیشہ کبھی اگر جناب رباب اپنے میکے گئی، رئیس امرؤ القیس کی بیٹی ہیں. جناب رباب کوئی چھوٹے موٹے انسان کی بیٹی نہیں ہے، عام انسان کی بیٹی نہیں ہے. حسب اور نسب سے دیکھا جاتا ہے کہ کتنا زیادہ وہ قبیلہ جو ہے تو کتنا زیادہ خادم ہے، وفادار ہے، شجاعت والا ہے، صبر والا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی زوجہ بننا، جب ہمارے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اتنی کم اولادیں کیوں ہیں، تو ہمارے چوتھے امام نے یہی کہا تھا کہ یہ دیکھ لیں
تو یہ سوچ لے کہ میرے بابا کی اولادیں ہوں کیسی گئی. جس شخص کو رات بھر عبادت سے فرصت نہ ہو بھلا اس کے یہاں بھی اولادیں ہو سکتی ہیں. مگر کم اولادیں تھیں، مگر ہر اولاد ان کی امام کی کس طرح سے کربلا میں نصرت اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو جناب رباب کو جس وقت امام حسین کی شہادت ہو گئی تو رشتے آتے تھے جناب رباب کے، تو کیونکہ ان کے دونوں اولادیں کربلا میں قربان ہو گئی، ایک کربلا میں ایک شام میں. مگر جناب رباب اکیلی ہیں. جناب رباب جس وقت رشتہ آ رہا ہے تو یہ کہتی ہیں بھلا رسول کی بہو بننے کے بعد بھی کسی کی بہو بنے، میں اپنی زندگی میں سوائے رسول کی بہو کے میں کوئی بہو نہیں بنتی. یہ جناب رباب ہے. مگر جناب رباب کی یہ علی اصغر کا تذکرہ کہیں نہیں ہے. ایک ہم لوگ دیکھتے ہیں جب جناب رباب سواری پر بیٹھ گئی ہیں، 28 رجب کو قافلہ چلنے کو ہوا کہ ایک مرتبہ آواز آئی سواری روک دو. سواری روکی گئی. کہا کون ہے؟ کہا حسین کی بیٹی صغرا آئی ہے اپنے ننھے بھیا علی اصغر سے ملنے. ایک وہاں کے اوپر ملتا ہے جناب علی اصغر 18 دن کے، 10 رجب کو ولادت ہوئی، 18 دن کے جناب علی اصغر ہے. مدینے سے 6 مہینے کے نہیں نکلے. تاریخ ایک جگہ یہ کہتی ہے کہ چونکہ 10 محرم کو علی اصغر 6 مہینے کے مکمل ہوئے، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی کہ 6 مہینے کا میرا بیٹا ہو جائے تاکہ قربانی قبول ہو جائے. اب اس وقت وہاں کے اوپر ہے کہ جناب صغرا نے جس وقت کہا کہ اماں اس وقت سب سے چھوٹا میرا بھائی ہے، ایک مرتبہ میں پیار کر لوں. اب جو گلے لگایا تو جناب علی اصغر بھی اپنی بہن کی گود کو نہیں چھوڑے. کافی دیر ہو گئی. جب آواز دی کہ بھائی سوار ہو تو جناب زینب و جناب شہزادی کلثوم کہتی ہیں کہ صغرا کو نہیں چھوڑتا ہے علی اصغر. تو یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. تو جناب صغرا نے کہا تھا بابا آپ چھینیں گے نہیں، آپ خوشی سے لیجئے، خوشی سے علی اصغر آ جائے گا میں دے دوں گی. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا صغرا میں چھینوں گا نہیں، مگر اتنا مجھے اجازت دے کہ میں کچھ کہہ دوں. جناب صغرا کہتی ہاں بابا. آہستہ سے امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا ہوگا اصغر اگر تو نہیں چلا تو نانا کی امت کو کیسے بچائیں گے، نانا کے دین کو کیسے بچائیں گے. بس ایک مرتبہ بہن کی صورت دیکھی اور اس کے بعد میں اپنی بابا کی گود میں آ گئی. جناب صغرا نے یہی کہا تھا بابا کیا کہا آپ نے علی اصغر سے؟ کہا صغرا میں نے یہی کہا کہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے میری مدد نہیں کرے گا. اس کے بعد میں علی اصغر کا کہیں ذکر نہیں ہے تاریخ میں. 6 مہینے کا سفر گزرا. شب عاشور جب آئی ہے اس وقت میں رباب جھولا جھلا رہی ہیں اور لوریاں دے رہی ہیں. کون سی لوریاں دیتی تھیں کہ دیکھ علی اصغر تیرا دادا بڑا شجاع تھا، اس طرح سے جنگ لڑی ہے، سارے دشمنوں کو تہے تیغ کیا ہے. ارے علی اصغر تو علی کا پوتا ہے، تیرا نام بھی علی ہے، مگر کس طرح تو جنگ کرے گا، کس طرح میں سرخرو ہوں گی. علی اصغر کل بابا پہ قربانی کا دن ہے. علی اصغر میں چاہتی ہوں کہ تو اپنے بابا کی مدد کر، تو اپنے بابا کی نصرت کر. کس طرح سے خیالوں میں جھولا جھلا رہی ہے. جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہو وہ ننھا علی اصغر کہتے اتنے پیاسے تھے کہ بس چہرہ منہ جو ہے دہانہ کھل چکا تھا. جناب رباب وہ صابر ماں ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کی یہ کیفیت دیکھی مگر کہیں سے بے چین نہیں ہوئی ہیں. جناب رباب کہ عاشور کا دن آ گیا، صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا، جو گیا واپس نہیں آیا. ایک مرتبہ آخری جب علی اکبر بھی شہید ہو گئے امام حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا. ادھر آواز آئی جو علی اصغر اب ہل نہیں سکتے تھے اپنے کو گرا دیا جھولے سے. کہتے ہیں اس طرح سے سینے کے بل چلے یہ علی کا پوتا ہی کر سکتا ہے.
اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. مگر جب بیویاں رونے لگیں تو امام حسین آئے. امام حسین کہتے ہیں کوئی مر گیا کا نہیں. یقیناً علی اصغر کو جب دیکھا ہوگا نا تو باپ کو بیٹے نے یہی کہا ہوگا بابا ابھی کیسے حل من ناصرین، ابھی تو آپ کا بیٹا موجود ہے، علی موجود ہے. عجب نہیں میرے امام نے کہا ہاں علی میں تجھے لے جاؤں گا. رباب سے کہا بیٹے کو مجھے دے دو. کہتے سفید چادر میں لپیٹ کے دیا ہے. کیوں دیا ہوگا سفید چادر میں؟ ماں تھی نا، وہ جانتی تھی کہ جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، میرا بیٹا جائے گا واپس نہیں آئے گا. دیکھیں اللہ نے دل میں الہام کیا رباب کے. رباب بھی مادر علی اصغر ہے جس کو اللہ نے اتنا ایسا الہام کیا کہ صبر کا پیکر بنی ہے. رباب معمولی ہستی نہیں ہے جناب علی اصغر کی. ایسے ہی باب الحوائج کا درجہ نہیں مل گیا. آج علی اصغر کا جھولا خالی ہے. اصغر کا واسطہ دیکھیے، رباب سے مانگو. رباب اپنی خالی جھولی پھیلاتی ہے، اللہ سے مانگتی ہے، اللہ ان کی مراد کو پورا کرتا ہے. جس وقت میرا امام لے کے چلا ہے سفید چادر میں، لوگ سمجھے قرآن لا رہے حسین صلح کریں گے. جس کا اکبر نہیں رہا، جس کا عباس نہیں رہا، بھلا وہ حسین صلح کرے گا؟ مگر کافر سمجھے حسین قرآن لائے ہیں. شب ہجرت کافر سمجھے نبی سو رہا ہے. کربلا میں مسلمان سمجھے قرآن آیا ہے. کہیں پر علی قرآن نظر آ رہا ہے، کہیں پر علی نبی نظر آ رہا ہے. جس وقت میرے امام سے کہا حسین کیا لائے ہو، امام نے چادر ہٹائی، کہا علی اصغر حجت تمام کرو. میرے مولا ننھے علی اصغر کہتے ہیں جب عام بچے کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ کبھی پہلے زبان پھراتا ہے اپنے منہ ہونٹوں پر. ماں سمجھ جاتی میرا بچہ یا تو بھوکا ہے یا پیاسا ہے. علی اصغر نے زبان اپنی پھرائی. جیسے رسول اللہ نے غدیر میں علی کو اٹھایا تھا، میرا امام بھی چھوٹی سی پہاڑی پہ چڑھا، یزیدیوں کے سامنے علی اصغر کو گھمایا ہے کہ دیکھو یہ علی ہے، غدیر کا علی. اس کا پوتا یا حسین کے ہاتھوں پر، ادھر نبی کے ہاتھ میں علی ہے، ادھر حسین کے ہاتھ میں علی ہے. حجت تمام. عجب نہیں بیٹے نے کہا بابا میں فاتح کربلا بنوں گا. کہا کیسے بیٹا، کس طرح بنے گا؟ کہا دیکھیے بابا نہ تیر چلاؤں گا، نہ نیزہ چلاؤں گا، نہ کوئی بھالا چلاؤں گا، نہ یزیدیوں کو رلا دیا میرا نام نہیں. ادھر زبان پھری، سارے یزیدی منہ پھیر پھیر کے رو رہے ہیں. ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر. کہتے ہیں اس وقت میں علی اصغر نے اپنے بابا سے زبان میں کہا ہوگا، کیونکہ نہیں کہا کہ اصغر کے کلام کو قطع کر، کہ یزیدیوں پہ پختہ ہو جاتا کہ دیکھو بچہ پیاسا تھا، اس نے بولا حجت تمام کی تھی پانی دے دیتے، مگر کہا حسین کے کلام کو قطع کر. امام حسین نے تو پانی مانگا تو دیا ہی نہیں. جس وقت امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو زمین میں لٹا دیا اس چادر پہ، اس لیے لٹایا کہ دیکھو شاید تمہاری نظر میں پانی پی لوں گا، میں تمہاری نظر میں گنہگار ہوں، یہ ننھا بچہ کیا ہے. اگر تم میں کوئی بھی صاحب اولاد ہے، دل میں دل رکھتا ہے سینے میں، آ کے اس بچے کو پانی پلاؤ. علی اصغر کو لٹایا، کوئی نہیں آیا. میرا امام فخر اسماعیل ہے علی اصغر. کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی نکل آئے اور یزیدیوں کو پھر. امام نے جلدی سے علی اصغر کو اٹھا لیا، ادھر علی اصغر کو اٹھایا، ادھر ہرملا کا تیر چلا. کہتے ہیں 3 بھال کا تیر ہے، اب جو چلا ہے
اصغر کا گلا ہے، حسین کا بازو ہے، علی اصغر مسکرائے ہیں تیر کھا کے اور منقلب ہو گئے، پلٹ گئے۔ کہا کہ علی اصغر تیر کھانے کے بعد اتنا ننھا بچہ کیوں مسکرایا ہوگا؟ کیا یہی کہا ہوگا بابا میں ایسا فاتح کربلا ہوں کہ جب بھی کربلا کا واقعہ ہوگا تو یہی ہوگا حسین کا بیٹا علی 3 بھال کا تیر سے نشانہ بنا، حسین کا بیٹا علی اکبر 18 سال کا، جہاں جہاں حسین کا نام آئے گا دشمن علی کا نام لیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں ذوالفقار ہے، امام آئے، آگے جاتے ہیں پیچھے، مولا سب لاشیں تو خیمے میں لے گئے تھے، مولا یہ لاش کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ عجب نہیں امام سوچیں، کچھ بھی ہے، کتنی بھی صابر ہے تو ماں نا، اپنے بچے کو اس عالم میں کیسے دیکھے گی؟ اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ آگے بڑھتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آخر میں آواز رباب اپنے بچے کو لے لے۔ اب جو رباب نے لیا، کہا کہ اصغر، کہتے ہیں جب کوئی بھیڑ بکری کاٹی جاتی تو ذبح کہتے ہیں، مگر جب اونٹ کو کاٹتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نہر کیا ہے۔ تو جناب رباب کہتی ہیں علی اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ میرے امام نے کہا رباب کس کی ماں ہو؟ کہا علی اصغر کی۔ کہا صبر کرو، ذوالفقار سے قبر کھودی، ننھی سی قبر بنا دی۔ میرا امام نے اسی لیے بنائی تھی کہ شام غریبہ میں میرا بچہ پامالی سے بچ جائے، مگر جب سروں کو گنا گیا 71 سر ہے، شمر ملعون نیزے لے کے چلا، امام نے قبر کا نشان مٹا دیا تھا، نیزے زمین میں گڑوئے، اب جو نیزہ نکلا علی اصغر کی لاش، ملعون نے لاش نیزے سے نکالی، اچھالا، رباب خیمے سے دیکھ لیے، زینب کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی بی بی ہٹ جا، کہ نہیں دیکھ پائے گی، کہ علی کی ماں ہوں، حسین پہ صدقہ کیا ہے، کیا دے گا رباب نے؟ علی اصغر کا سر تن سے جدا، نوک نیزہ میں۔ علی لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔